بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید مرغوب اور پروگرام میں عالمی معلومات، اور آج ہم تھوڑا سا عالمی معلومات میں پٹری سے اتر کے جو عالمی معلومات پر اثر انداز ہونے والے دیگر ٹاپکس ہیں تھوڑا سا ان پہ بات کریں گے، جیسا کہ انڈیا نے ایشیا کپ کی ٹرافی لینے سے پہلے ہاتھ ملانے سے انکار کیا، اس کے بعد اور اس طرح کی حرکتیں کرتے جو سیاسی انٹرنیشنل پالیٹکس کو متاثر کرنے والی تھیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ انڈیا نے اپنے جہاں اسپورٹس میں اپنے مذہب کو بھی داخل کیا اور اپنی انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی داخل کیا، وہیں انہوں نے درگا پوجا جو بنگال کے ان کے وہاں پہ ان کی ایک ہے دیوی، اس کی جو پنڈال ہوتے اس میں انہوں نے بھی مذہب کو داخل کر دیا، پالیٹکس کو داخل کر دیا۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف اور محمد یونس بھی شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ایک طرف تو ایک ہمارا سوشل میڈیا جو ہے ایک خاص گروپ کا، وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمارے لیڈروں نے جو اپنا اس کی بات کی بہت کم بات کی ہے فلسطین کی، اور اس کے بارے میں ان کا شاید مقبوضہ جو ایریاز ہیں ان کے بارے میں کچھ ان کا اوپینین بدل گیا ہے، یا کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان شاید جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی درفنتنی چھوڑنا شروع کر دی کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ جو ایک اڈا لینا چاہ رہے وہ پاکستان دینے میں مدد کرے گا۔ تو 4 ممالک نے بڑے واضح طور پر اس چیز کی جو ہے نا وہ مذمت کر دی ہے۔ تو یہ کیا کہانی ہے اور پاکستان نے اس میں کیا سٹینڈ لیا ہے کہ کیا آیا کو امریکہ کو آیا کہ افغانستان میں اڈا دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کہ پھر امریکہ نے ایک ملک کے صدر پر داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کا ویزا ریووک کر دیا، وہ واپس چلے جائیں اگر ہیں بھی تو۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا، اور بنگلہ دیش کے ایک لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے جو اس وقت امریکہ میں مقیم تھے، جب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر انڈیا بنگلہ دیش پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے، وہ یہ شوق بھی پورا کر لے، کیونکہ مسلسل انڈینز جو ہیں وہ یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر حسینہ واجد کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہ کیا گیا تو انڈیا آنی ہاتھوں سے نمٹے گا۔ تو انہوں نے کہا وہ نمٹ لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ملینز جو ہیں نا وہ یوتھ تیار ہیں اور ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں انڈیا کے ساتھ۔ تو اب کی بار پانسا وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا، پانسا پلٹ چکا ہے۔ تو یہ کیا کہانی ہے اور آخر امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کل کو انڈیا یہ بھی کہے گا کہ اس میں امریکہ ملوث ہے۔ تو بہرحال اب ہم چلتے ہیں، ان کا جو ایک درگا ان کی دیوی ہے، تو یہ دیوی جو ہے اس کو پکارتے وہ اپنے جب کسی مصیبت میں ہوں، اور پھر یہ بقول ان کے کہ محبت کی دیوی بھی ہے، لیکن اس کے 2 روپ ہیں۔ انڈیا میں جتنے بھی ان کے بھگوان ہیں یا جتنے بھی ان کے اس طرح کے بت ہیں یا دیوی دیوتائیں ہیں، ان کے اپنے بازو کا ڈبل روپ ہے۔ اور ایک طرف تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک قرض لانے والے ہیں، ایک بربریت کے ایک ایکسپرٹ بنے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنا محبت اور امن اور آشتی کے بھی بنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح درگا دیوی بھی ہے۔ اب بنگال میں جو ہے نا وہ ہرا نہیں سکے ممتا بنرجی کو، اور وہ مسلسل انہوں نے وہاں پہ اپنا قلعہ مضبوط کیا ہوا ہے، بہت کوشش کی کسی طریقے سے وہ وہاں پہ انفلٹریٹ کر جائیں لیکن نہیں کر سکے۔ تو وہ ہر بار جو ہے نا وہ درگاہ کا جو پنڈال ہے اس پہ کچھ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ انہوں نے حسینہ واجد کے زمانے میں فسادات کروا دیے تھے بنگلہ دیش میں، جب انہوں نے ایک قرآن پاک جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کے اپنا پیروں میں رکھ دیا تھا ایک بت کے۔ تو اس کے پھر کہا کہ نہیں جی، وہ چونکہ کمار نامی ایس پی جو وہاں کے سیکیورٹی کے ہیڈ تھے پولیس کے، وہ چونکہ ہندو ہی تھے تو انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو جو آدمی رکھ کے گیا وہ تو مجذوب ہے، دیوانہ ہے، عقل سے پیدل ہے۔ تو دونوں طرح سے، ایک تو مجذوب ہے، خپتی ہے، اور دوسرا ویسے بھی عقل سے پیدل یہ جو رکھ گیا یہ کام کر گیا۔ اور اس کے جواب میں وہاں پہ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان پہ ڈائریکٹ فائر کیے، جیسے ابھی انہوں نے لداخ میں فائر کیا۔ تو فائرنگ غیر مسلموں پہ کرنا اسلامی ممالک میں مسلمانوں پہ کرنا اور اپنے ملک میں غیر ہندوؤں پہ کرنا ان کی اپنی پالیٹکس ہے، پالیٹکس کا حصہ ہے، ان کے فوج کی، پولیس کی، CRPF کی ٹریننگ یہی ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں درگا پوجا کے پنڈال کی طرف، کیونکہ یہ انہوں نے چونکہ الیکشن جیتنا تھا ہر صورت میں، ان کی پوری کوشش تھی کہ ہم ہر صورت میں الیکشن کو مینیج کریں، جیتیں۔ تو الیکشن کو جیتنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ درگا پوجا کے پنڈال میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو۔ تو اس گڑبڑ کے لیے انہوں نے پنڈال میں 2 طرح کے پنڈال بنائے گئے، 3 پنڈال بلکہ بنائے گئے۔ ایک پنڈال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر تھی، دوسرے پنڈال میں شہباز شریف اور محمد یونس کی تھی، اور اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو احتجاج کرنا چاہیے
کہ وہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ جیسے وہ شہباز شریف کے سر پر جو ہے نا وہ وار کر رہے ہیں. اور میں آگے لفظ نہیں بولنا چاہ رہا جو کچھ انہوں نے وہ اس پہ حرکتیں کی. تو اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مذہب میں ایک پالیٹکس کو داخل کرنے میں، وہ بھی اتنے خوفناک طور پہ جس میں وہ ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف کر رہے ہیں، تو ان کو احتجاج کرنا چاہیے. ان کے دفتر خارجہ کا ترجمان کو طلب کر کے آج اس کی طرح کوئی دھنائی پروگرام کرنا چاہیے. لفظ میں نے سخت بول دیا اسی لیے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ ان کے اپنے مذہب میں بھی نہیں سوٹ کرتی، ہندو مذہب میں بھی سوٹ نہیں کرتی، لیکن ہندوتوا میں جس کے مودتوا جو ہیں وہ پیروکار ہیں، مودی کے جو لوگ ہیں وہ ہیں، تو اس میں یہ بے شک سوٹ کرتی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک پنڈال میں ڈونلڈ ٹرمپ، دوسرے میں ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف اور محمد یونس، تیسرے میں انہوں نے آپریشن سندور، ایک مطلب عورت ہے وہ بڑی ڈوبی ہوئی ہے اور جیسے مطلب کشمیر کی وادی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک عورت گھسائی ہوئی ہے اور اس کا سندور ہے اور وہ جڑ ہوا ہے، اور یہ وہ اس طرح کا جیسے ایک افسانے ہوتے ہیں کہ غالب کا شعر جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح کا انہوں نے کوئی کیا. تو یہ چیز جو ہے نا جو پولیٹکس انہوں نے گھسائی ہے اپنا اس میں، اس سے ان کے مذہب کی جو اپنا شکل ہے وہ بھی بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور ان کا مذہب جو ہے نا وہ بڑے ایک رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس کا ان کے ملک کو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ مرشد آباد ان کا بڑا مشہور شہر ہے، اس میں درگا پوجا کے 2 پنڈالوں نے ہلچل مچائی. دونوں پنڈال جو ہے نا یہ مرشد آباد میں ہی لگائے گئے، اور دونوں میں جو ہے نا ان 4 سیاسی شخصیات کو جو ہے نا شیطان کے روپ میں پیش کیا گیا. مطلب جو میں نے بدھ کا جو ذکر کیا ہے وہ شیطان کے روپ میں انہوں نے پیش کیا، یہ نہیں کہ وہ اس کو کوئی نارمل بدھ بنا دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے شیطان کیوں بنایا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو شیطان انہوں نے اس لیے بنایا کہ اس ملک نے ان پر ٹیرف لگایا کیونکہ انہوں نے انڈیا کو بہت لوٹ مار کی تھی، انڈیا نے امریکہ میں بہت لوٹ مار کی تھی، ان کے کم ٹیرف کا فائدہ اٹھا کر اپنی چیزیں وہاں پہ کی. اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ مسلسل کہہ رہا ہے ورلڈ کو کہ آپ رشیا سے تیل نہ خریدو، لیکن وہ بازے نہیں آ رہے. انڈیا تو خاص طور پر سنا ہے کہ اخباری میڈیا کے مطابق $70 ارب کا خام تیل وہاں کے جو ایک سیٹ ہیں مکیش امبانی انہوں نے امپورٹ کیا، اور اگرچہ پیٹرول انڈیا میں اسی طرح مہنگا رہا، سستا تو نہیں ہوا. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ اس لیے ناراض ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو روکا کہ روس سے تیل نہ خریدیں، اگرچہ جیسا میں نے کہا مکیش امبانی نے مال کمایا اور عوام کو سستا تیل نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے H1B ویزا میں ان پہ پابندیاں لگائیں کیونکہ اس سے بڑا لوٹ مار انہوں نے کی. اور حالت یہ تھی کہ جو درگا پوجا اور دوسری تقریبات میں شرکت کے نوراتری میں شرکت کے لیے آ رہے تھے انہوں نے اپنی ٹکٹیں کینسل کروا دی. یعنی امریکہ کا H1B ویزا ان کے لیے ان پوجا اور پوجا پاٹ سے زیادہ اہم تھا، زیادہ مطلب اس کا وزن تھا کہ اس لیے انہوں نے ٹکٹیں کینسل کروا دی. خاص طور پر جو انڈیا کے مختلف علاقوں کی طرف آئی تھی جہاں پہ یہ زیادہ منایا جاتا ہے، جیسا بنگال ہو گیا، تو وہاں کے فلائٹیں انہوں نے کینسل کروا کے H1B ویزا میں اپنا $1 لاکھ بچا لیا. تو یہ ان کی مطلب مذہب سے محبت ہے، دین سے ان کے اپنے پوجا سے محبت ہے کہ انہوں نے ٹکٹیں کینسل کروا دی. اور کئی فلائٹس میں ایسا ہوا، شور شرابہ ہوا، اور ٹیک آف 1-2 فلائٹ ایسی تھی جو ٹیک آف کر چکی ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کو اتارنا پڑ گیا کیونکہ وہاں جو تھے وہ H1B ویزا جو ہے وہ چھا گیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک تو اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے H1B ویزا میں انڈیا پہ کافی پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ایکشن لیا ہے کہ انہوں نے ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ جو ٹیرف ہے وہ 100% بڑھا دیا ہے. 100% ٹیرف لگانے سے انڈیا کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ایکسپورٹ ان کی طرف امریکہ کی طرف تقریباً کوئی $9 سے $10 ارب سالانہ کی تھی. اب $9-10 ارب کی یہ انڈسٹری جو یہ کرنچ کا شکار ہوگی، انشاءاللہ ہونی تو چاہیے، تو یہ کرنچ کا شکار ہوگی. وہاں پہ بحران ہے، تو یہ سارا جو مال ہے پالیٹکس جو ہے جو وہ ساری درگا پوجا کے اس میں نکل گیا ان کا غصہ جو ہے. اور اب یہ جو اپنا مذہبی تہوار ہیں یہ وہاں پہ مذہب کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا انڈیا کے اندر جو ہے نا اس پہ کیا رد عمل ہوا؟ اس کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن انہوں نے بڑے ٹھنڈے لفظوں میں پسند نہیں کیا، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ سافٹ ری ایکشن دیا. اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو بڑا ڈٹ کے پسند کیا اور ایک پذیرائی ملی اور آنا شروع ہو گئی. تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مذہبی تہواروں میں عالمی سیاست کو، مقامی سیاست کو گھسیٹنا ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی ٹھیک ہے، سب چلتا ہے جب ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو ایک اور پنڈال تھا برہام پور میں بنایا گیا تھا، یہ مرشد آباد کے اس شہر میں، تو یہاں پہ بھی راکشس کے طور پہ ہی پیش کیے گئے تھے یہی لوگ. اور اس کے جو کھگڑا شمشان گھاٹ درگاہ پوجا کمیٹی نے کہا کہ امریکی صدر کو
میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شیطان بنا دیا کیونکہ انہوں نے اپنا انڈیا پر ٹیرف لگائے تھے مختلف طرح کے، اور ان کے ایچ-1بی ویزا میں پابندیاں لگائی تھیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے جو نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں محمد یونس، ان کو کیوں بنایا؟ ان کو اس لیے بنایا کہ ان کے ملک نے ان کے جو محبوب وزیر اعظم ہیں ان کو انہوں نے سابقہ وزیر اعظم میں تبدیل کر دیا. وہ اب انڈیا میں بیٹھے ہوئے، ان پہ مقدمے چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کٹا ہوا سر بھی شامل کیا، تو جس پر گورنمنٹ آف پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے. اور بالکل اس پر ٹائمز آف انڈیا نے بھی بڑی لمبی چوڑی رپورٹ دی، اس کو بنائیں، تصویریں ہم دکھا رہے ہیں، اس کے پیش نظر سامنے رکھتے وہ کریں. تو جہاں ٹیرف اس میں آیا، ویزا کی پابندیاں آئیں، وہی انہوں نے پنڈال نے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کو بھی گھسیٹ دیا، پاکستان کو بھی گھسیٹ دیا. شکر ہے چین کا کوئی نہیں تھا، شاید اگلے میں کچھ کرے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، دھوکہ دیا ہے، اس لیے ہم نے انہیں شیطان بنایا ہے. تو بھائی ٹرمپ نے ان کو کون سا دھوکہ دیا ہے، کون سی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے؟ وہ تو مائی فرینڈ مودی نے ان پہ اتنے ٹیرف لگائے ہوئے تھے. ٹرمپ تو الیکشن کمپین کے دوران بھی کہہ رہے تھے کہ مائی فرینڈ مودی جو ہیں وہ تو دنیا کے سب سے بڑے چارجر ہیں، یعنی ٹیکس لگاتے ہیں، چارج کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے کچھ صارفین نے کہا کہ یہ پوجا میں جو ہے مذاق کو یہ شامل کرنا جو ہے اپنا سیاست کو شامل کرنا ٹھیک نہیں ہے، پوجا کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو تہوار کو غیر سیاسی رہنا چاہیے. لیکن مجموعی طور پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے آنے والی جو درگا پوجا کے علاوہ جو دیگر تقریبات ہیں ان میں بھی سیاست کی آمیزش ہوگی، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ہو بھی رہی ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے، اب یہ بالکل نئی چیز ہے جو انہوں نے اپنے پلڈان میں شامل کی ہے، بالکل میں پھر عرض کروں گا کہ بالکل نئی چیز ہے. اور جس کو ان کے درگا پوجا کے جو دوسری کے ہیں سنتوش مترا اسکوائر اور موملی پارک کے جو درگا پوجا کی پنچمی کمیٹی ہے، وہ ایک موقع پر تو پولیس سے لڑائی ہوگی. ان کی پولیس سے اس لیے لڑائی ہو گئی، کولکتہ پولیس میں چونکہ وہاں پہ ان کا انفلوئنس کم ہے، تو انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ پنڈال تک جانے سے لوگوں کو روک رہی ہے. اب روک وہ اس لیے رہی تھی کہ وہ وقت آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے اور روٹ تبدیل کر رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے آڈیو ویژول ایسے بنائے ہوئے تھے، اور وہ ساتھ یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے نا اپنا یہ جو کچھ آپریشن سندور ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے. تو پولیس اس کو وہاں پہ ریزسٹ کر رہی تھی، اور اس پہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر بھارتیہ جنتا پارٹی ایک میڈیا کریٹ کرنے میں، میڈیا کا ایک ہائپ کریٹ کرنے میں تو ماہر ہے. تو پولیس نے اس پر کہا ہے کہ ہم نے تو ان کو بڑا راستہ دیا ہے، لیکن وہ ایک غلط کر رہے تھے، اور آپریشن سندور کے نام سے جو ایک ویڈیو وائرل کرنا چاہ رہے تھے اس قسم میں نہیں تھی. اور اس ویڈیو میں انہوں نے لڑاکا ٹینک، طیارے اور میزائل بھی شامل کیے ہوئے تھے، لیکن وہ والے اپنا رافیل شامل کرنا بھول گئے جو ہم نے گرائے تھے، اور وہ 5-6 طیارے جو ہم نے گرائے تھے وہ اس میں نظر نہیں آ رہے. منتظمین جو ہیں وہ بیچارے پھر جو ہے نا پریشان ہی رہے. بہرکیف انڈیا جو ہے وہ اپنے اس میں تو نئی چیزیں شامل کر رہا ہے اور پالیٹکس کو لا رہا ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور خود جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یعنی یونین گورنمنٹ ہے جس کو اپنا مرکز کہتے ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور بہت سے علاقوں میں یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس سے مطلب، لیکن اس کے برعکس جب مسلمان تھوڑا سا 200-300 کلومیٹر کا راستہ تبدیل کرتے ہیں یا کچھ جلوس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر اتنا تشدد کیا جاتا ہے اور درجنوں لوگوں کے خلاف پرچے ہو جاتے ہیں. ابھی آئی لو محمد پہ جو مطلب جلوس نکالنا چاہتا توقیر رضا نے، اور چھوٹا سا جلوس تھا، 200 سے 300 گز کا جلوس تھا، جو جہاں انہوں نے گراؤنڈ میں جانا تھا مسجد سے نکل کے، جو ان کی اپنی مسجد ہے وہاں انہوں نے نماز جمعہ پڑھائی. اس کے بعد دوسری مسجد میں کوئی 3 بجے کے قریب جمعہ ختم ہوا. اس کے بعد کوئی 3:15 بجے کے قریب لوگ تیار ہو کے ایک عرضداشت دینے جا رہے تھے ڈی سی آفس میں، مطلب وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے آفس تک وہ جانا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے وہاں پہ اتنا سخت ان پہ تشدد کیا، اتنا سخت تشدد کیا کہ مطلب بیان سے باہر ہے، اور درجنوں لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہو گئے، پرچے بھی مسلمانوں کے خلاف ہوئے، اور صرف اس لیے ہوئے کہ ایک نئی چیز ہے. آئی لو محمد جو ہے بالکل نئی چیز ہے. تو یہ جو درگاہ پوجا میں جو شامل ہوئے ہیں، کیا وہ پرانی چیز ہیں؟ کیا وہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ پہ پچھلی بار ان کا کوئی پنڈال بنایا گیا تھا، ان کا کوئی بت پنڈال میں شامل کیا گیا تھا؟ کیا شہباز شریف کا کوئی پنڈال میں شامل کیا گیا تھا بت؟ کیا ڈاکٹر محمد یونس صاحب کا کوئی شامل کیا گیا تھا؟ بالکل بھی نہیں. تو
ٹی وی شو سارا کچھ، چونکہ اس میں انویسٹمنٹ تو زیادہ تر انہیں کی ہے، تو اس میں وہ اسی طرف آتے ہیں اور اس کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے، ڈر ہے کہ فیوچر کا جو ان کے جتنے بھی آگے مذہبی تہوار ہوں گے، ایک تو ہندوؤں کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں وہ کوئی تقریباً 2014 تک جو ہے نا وہ تو بڑے جس کو کہتے ہیں کہ جی اپنا پرامن طریقے سے رہے، لیکن اب وہ پرامن طریقے سے نہیں رہ رہے کیونکہ اب انہوں نے ان کو اس میں شامل کر دیا ہے سیاست کو، عالمی سیاست کو. تو ایک تو یہ تھی جو میں نے پنڈال کی بات کرنی تھی، اور اسپورٹس میں جو انہوں نے سیاست شامل کی اس کے بارے میں ذرا آگے چل کے بات کروں گا. ابھی میں بات کر لوں، ہم چلتے ہیں لداخ، جہاں پہ ہندوؤں کی آبادی ہے 8% بھی نہیں ہے، اور کشمیر میں آبادی ان کی 3-4% بھی نہیں ہے، بعض ایریاز میں ان کی آبادی ہے ہی نہیں، اور 97% تک مسلمان ہیں. اور جو 8% ہیں اپنا اس میں لداخ میں اور لیہ میں تو ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لداخی جو ہیں وہ اپنا ٹیررسٹ ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ مطلب دیش دروہی ہیں. اور جہاں مطلب 3% بھی ہندو نہیں ہے بعض ایریاز میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان کشمیری جو ہے دیش دروہی ہیں. 3% ہندو جو ہیں، 3% بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ 97% کو کہہ رہے ہیں کہ تم دیش دروہی ہو کشمیریوں کو، اور 8% ہندو جو ہیں وہ لداخیوں کو اور وہاں کے کارگل کے مسلمانوں کو اور دیگر شہروں کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم دیش دروہی ہو. اور جو بہت کم آبادی میں پائے جاتے ہیں اپنا پنجاب میں، ہریانہ میں، وہ کہہ رہے ہیں مطلب ہندو ان سکھوں کو کہ تم دیش دروہی ہو. اور جو تامل ناڈو، اپنا آسام، کیرلا، ادھر ادھر بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم، آسام میں تو زیادہ تعداد میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم، وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں کی اکثریت جو ہے وہ دیش دروہی ہے، وہاں کے عیسائی دیش دروہی ہیں، وہاں کے مسلمان دیش دروہی ہیں، تامل دیش دروہی ہیں، تامل ٹائیگر ہیں، اور تامل تو اور ایک عرصے تک تو ان کو اپنا ٹیررسٹوں کے طور پہ پیش کرتے رہے. اور جہاں کمیونسٹ پاور میں تھے کیرالہ میں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی دیش دروہی ہیں. تو یہ کیسے ہندو ہیں جو ہر ایک کو دیش دروہی کہتے پھرتے ہیں، اور خود وہ تھوڑے سے آبادی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثریت کو کہہ رہے تھے تم دیش دروہی ہو. کشمیریوں کو دیش دروہی کہہ رہے ہیں، وہاں ان کی اکثریت ہے نہیں. اپنا کارگل کو دیش دروہی کہہ رہے ہیں، کارگل میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. وہ لداخ کو دیش دروہی کا، لیک میں رہنے والے جو 1.25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں ان کو دیش دروہی کہہ رہے ہیں، وہاں ان کی برائے نام آبادی ہے. تو یہ دیش دروہی کا جو کانسیپٹ ہے ان کا، وہ ہر ایک کو ہوتا ہے. اور ابھی چونکہ وہ ایک ہمارے پاکستان کے میڈیا میں آئے تھے، ان کے جو ایک اپنا بہت زبردست سائنٹسٹ ہیں وانگ چک، تو وہ سونم وانگ چک، تو اب ان کو ایک ایسی جیل میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ رکھا گیا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ رکھا گیا ہے جو قاتل ہے، جس پر قتل کے پرچے ہیں اور جس پر مطلب بہت سے پرچے ایسے اس کے جیل میں رکھا گیا ہے. وہ ایک ٹھنڈے علاقے میں رہنے کے والے ہیں، پہاڑوں پر رہنے والے ہیں. ان کو 1600-1800 کلومیٹر دور ایک صحرائی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں مطلب آب و ہوا بھی وہاں کے سے 180 ڈگری پہ فرق ہے، یعنی بالکل یکسر مختلف ہے. اور اب ان کو دیش دروہی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ایسا بندہ پکڑ لیا ہے وہاں پہ، کوئی کر رہی ہے کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ POI ہے، پرسن آف انویسٹیگیشن ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شاید اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے ہے، پاکستانی انڈیا میں رول کر رہے ہیں. مجھے تو ڈر ہے کل کو کوئی جب مودی حکومت چینج ہو، کوئی نیا مودی ٹائپ بندہ ہے تو یہ نہ کہہ دے کہ نریندر مودی پاکستان کے ایجنٹ سے. تو باہر کے جو وہاں پہ بہت سارے آبادی جو ہے وہ پاکستان کی ایجنٹ کہلاتی ہے. تو ایک اشرف ہیں کارگل کے، انہوں نے پورا اپنا سونم وانگ چک کے ساتھ ایک پوری محبت اور ان کے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور جو مسلمان ہیں وہاں پہ وہ لداخیوں کے ساتھ جس کو کہتے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں ایسے. اور انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے وہاں پہ، اپنا جو حبیب جالب کا شعر ہے، تو اب حبیب جالب کے شعر کی گونج جو ہے وہ لداخ میں سنائی دے رہی ہے. پہلے حبیب جالب اور فیض احمد فیض کے شعر کی جو دھاڑ ہے، اٹھان ہے، وہ دہلی یونیورسٹی اور مختلف JNU میں سنائی دے رہی تھی. تو اب وہ مطلب یہاں پہ بھی آئیے، تو وہ شعر کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں محبت وطن سے ہمیں، وہ سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے ہمیں. اسی طرح کچھ شعر، اگر میں نے غلط پڑھا تو معاف کیجیے گا. تو اسی طرح کہ وہ سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے. اشارہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر وہ اس طرف سیدھے نہیں ہوں گے تو مطلب ہم مشین گن اٹھا لیں گے. سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے، تو مطلب وہ مجبور کر رہے ہیں جو اقلیتی وہاں کی بدترین اقلیت ہے،
اور اتنی کمزور اقلیت ہے کہ وہاں پہ ابھی مسلمان جیتے ہوئے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی الیکشن پچھلے دنوں ہوئے تھے جو چھوٹے لیول پہ تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لوکل باڈی ٹائپ، اس میں جو لوگ جیتے تھے وہ مسلمانوں کے اور لداخیوں کے اپنے تھے، اس میں بدھسٹ تھے، مسلمان بھی تھے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں کے اقلیت جو وہ جیت نہیں سکے، بندے بھی کھڑے نہیں کر سکے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیش دروہی ہو. اسی طرح کشمیر میں وہ کہہ رہے ہیں تم دیش دروہی، جہاں سیٹیں جموں وغیرہ میں کھڑے نہیں کر سکے، جو ان کے اپنے ایریا تصور کیے جاتے تھے، وہاں پہ 3 سیٹوں پہ وہ اپنے لوگ ہی نہیں کھڑے کر سکے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیش دروہی ہیں. اب جا کے کہیں دہلی میں انہوں نے حکومت بنائی ہے، ورنہ یہاں پہ بیچ میں تو آپ پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ بھی ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے بن گئی. ای ڈی آئی اور سی بی آئی اور اس طرح کے اداروں نے ان کے ای ڈی وغیرہ نے بنوا دی. تو بہرکیف مطلب اب وہاں پہ مطلب یہ کانسیپٹ بن رہا ہے کہ یہ اگر مطلب بوڈ ہو گیا تو وہ یہ اٹھا سکتے ہیں ہتھیار بھی. تو کیوں مطلب وہ اس طرف کہہ رہے ہیں؟ ورنہ جو سونم وانگچک ہیں ان کی تحریک بڑی پرامن تھی. انہوں نے 1999 کے جو اپنا تھا اس میں انہوں نے انڈین آرمی کو سپورٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے کو ٹینٹ بنا کے دی. انہوں نے کہا آپ لوگ بڑی سردی میں رہتے ہیں، یخ سردی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا ٹینٹ بنایا جو شمسی توانائی سے وہاں پہ ہیٹ پیدا کرتا ہے. پھر انہوں نے جب وہاں پہ اپنا اور قبضہ ہو رہے تھے دوسرے ملکوں کا، تو مطلب انہوں نے اس پہ روکنے کے لیے بات کی. اور وہ جو پاکستان ہے جس کا ان کو ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، یہاں بھی وہ نریندر مودی کے جو ہے نا چاپلوسی کر کے گئے، مطلب کافی تعریف کر کے گئے کہ انڈیا میں مودی نے بڑا کام کیا ہوا ہے. اور ان کی جب انہوں نے توڑا اپنا وہاں پہ اس کو اپنا اسٹیٹ کو، اور اسٹیٹ کو توڑ کے 3 یونین ٹیریٹریز بنائی، تو انہوں نے بڑا ویلکم کیا. انہوں نے چھلانگیں لگائیں سونم وانگچک نے کہ بڑا اچھا ہوا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور ہمارا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جو جس کا رویہ دیکھ لے گا وہ اس کو ووٹ نہیں دے گا. تو انڈیا کا رویہ جو ہے وہ لداخیوں نے اب دیکھا ہے. پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہاں کے اپنا شیخ عبداللہ، محبوبہ مفتی یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب ان کو پتہ لگا کہ یونین حکومت کیا ہوتی ہے، مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کیا بھلا چیز ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے تو ہمارے پاس مسلمان بھی تھے حکومت میں، اور لداخی بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، سارے لوگ تھے، تو اب ان کو پتہ لگا کہ 5 سال سے تو ایک بندہ اپوائنٹ نہیں ہوا وہاں پہ، اور ان امپلائڈ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ 6 شیڈول میں آ جائیں. ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ بڑے بڑے جو جن کو پونجی پتی کہتے ہیں، وہاں کے جو بلینئر ہیں پونجی پتی جو ہیں، وہ وہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے. تو سونم وانگچک نے اپنی 15 روز تک جو چلی بھوک ہڑتال وہ انہوں نے فوری طور پہ ختم کر دی، ورنہ یہ اور آگے چلنی تھی. اور انڈین ڈیلیگیٹ جو ہے وہ ان سے اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، یا پہلے ہفتے کا آخر تھا یا دوسرا ہفتہ تھا، کیونکہ ڈیٹ دے کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس لیے سونم وانگچک جو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب یہ پرامن طریقے سے انہوں نے ہڑتال ختم کر دی. لیکن بیچ میں کچھ لوگ گھس آئے جنہوں نے آگ لگا دی بھارتیہ جنتا پارٹی کو، لیکن سلامت رکھا جھنڈا اپنا انڈیا کا. تو انڈیا جو ہے نا وہ چونکہ بہت ایکسپرٹ ہے، اپنا بہت ایکسپرٹ ہے دوسروں کو ٹیررسٹ دہشت گرد قرار دینے میں. تو میں ایک جاتے جاتے وقفہ لینے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سونم وانگچک کے لیے کوئی معافی نہیں، کشمیری مسلمانوں کے لیے کوئی معافی نہیں، دوسرے شہروں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی معافی نہیں. ان کو تو 3.5 منٹ میں وہ ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں، ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن جس پہ 2 مرڈر کے پرچے ہیں، رام رحیم جو کہلاتا ہے، جس نے جعلی سا نام رکھا ہوا ہے، جس پر 2 قتل کے الزامات ہیں، ریپ کے الزامات ہیں، اس کی 2017 میں اس کو سزا ہوئی، اور اب تک 14 مرتبہ وہ پیرول پہ رہا ہو چکا ہے. آدھی زندگی تو اس نے باہر گزار دی جیل میں رہنے کے، اور جیل میں بھی وہ VIP ہوگا. اب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا اب بھی یہی مطلب لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اس وقت چونکہ اس کی سالگرہ تھی تو اس کو سالگرہ منانے کے لیے رہا کر دیا. اور دوسری طرف انہوں نے چاہے مسیحی ہوں چاہے مسلمان بھائی ہوں، وہ مطلب ایک عمر کے جس کو کہتے ہیں نا آخری حصے میں ایک کی تو وہاں پہ ڈیتھ بھی ہو گئی مسیح بھائی کی، تو اس کو وہ رہا نہیں کرتے کہ عمر کا کیا تعلق ہے سزا سے، اور بڑھاپے کا کیا تعلق ہے کرائم سے میں معافی سے. تو جو جرم کیا اس کی سزا ملے گی. لیکن رام رحیم نامی جو بندہ ہے وہ 2017 سے اب تک 14 مرتبہ پیرول پہ آ چکا ہے. یہ ہے انڈیا کا لیگل سسٹم. تو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر حاضر ہوتے ہیں اور کرکٹ ٹیم اور دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جانے سے پہلے میں نے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ ہم واپسی میں بات کریں گے کہ غزہ میں جنگ کے بارے میں جو ان کا پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ کیا ہے، اور ایکچولی یہ پلان کس نے تیار کیا ہے. عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ اپنا جو اس وقت میٹنگز ہوئی ہیں اس میں وہ نہیں،
ان میٹنگز میں یہ پلان پیش ہوا ہے. پلان ایکچولی بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایک رشتہ دار ہیں بڑے قریبی کشنر, انہوں نے, اور ان نے ساتھ تعلق قائم کیا برٹن کے جو سابق پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر, انہوں نے, ان کی جو این جی او ہے انہوں نے کشنر کے ساتھ مل کے, جو امبیسڈر ہیں انگلینڈ میں, ان کے ساتھ مل کے ایک پلان تیار کیا ہے. اور اس پلان پر جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا مذاکرات ہوئے, پھر عرب ملکوں کے ساتھ, پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی, اگرچہ خبریں سامنے نہیں آئیں. امکان ہے کہ اسی پلان پر بات ہوئی ہے. اور میرا یہ اندازہ ہے کہ جو ایم بی ایس نے, محمد بن سلمان سعودی ولی ہے جو ہیں, انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کیا ہے, جس میں مطلب ہمارا جو میڈیا گارا سارا کچھ شامل ہے, تو ہوگا سارا کچھ, میں نے تو دیکھا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں بہت کچھ شامل ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایکچولی پاکستان کی انٹری سعودی عرب کے ذریعے سے ہوگی, اور پاکستان جو ہے وہ غزہ میں, چونکہ یہ کہا جا رہا ہے, اب جو بعد میں پلان ہے, پہلے تو یہ تھا کہ ملٹی لیٹر کوئی وہاں پہ فوج آئے, لیکن اب یہ کہ فوج جو ہے نا وہاں پہ عالمی ممالک کی نہیں آئے گی, کیونکہ یورپی ملکوں نے منع کر دیا ہے. اور یورپی ملک ویسے بھی اپنی زیادہ جنگ و جدل میں الجھے میں, اپنی جو ان کا مغرب میں ایک نیا بارڈر کھلا ہوا ہے, نیا سے مطلب 2022 سے کھلا ہوا ہے یوکرین کا, وہ اس بارڈر میں الجھے میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اسی طرف رہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں بتایا کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں. ایک ایسا معاہدہ ہے جو اب آخری مرحلے میں داخل ہو گیا کہ مے بی کہ یہ معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اور مشرق وسطیٰ میں اس سے امن کا ایک پورا دروازہ کھلے گا, اور ہم ایک ایسے امن کی فضا میں, امن کے اس میں داخل ہو جائیں گے دنیا میں, جہاں مطلب اسلامی ممالک کی اس کو ہر لحاظ سے دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے یہ والی جو کوششیں اب ہو رہی ہیں, یہ سب سے اہم ہیں, یعنی اہم ترین ہے, اور اس میں ہر کوئی مذاکرات کے میز پر آیا ہے. یعنی ڈائریکٹلی اسلامی ممالک آئے ہیں, اور انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اسرائیل آیا ہے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ وزیر اعظم جو ان کے ساتھ ایک ملاقات تو ہو چکی ہوئی ہے, اور باقی ملاقات جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک ہو چکی ہوگی. وہ ان تجاویز پہ ہونی ہے جو اب تک منظور کی جا چکی ہیں. پہلے یہ سامنے آیا تھا کہ 21 نکاتی فارمولہ جو ایکسیس کو دیا گیا تھا, لیکن ایکچولی اپنا 21 نکاتی بھی بنیادی طور پر 4-5 نکات ہیں, انہی کو بڑا بڑھو کے جو ہے نا وہ آپ 21 بنا لیں, لیکن بنیادی طور پر 4-5 نکات ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ممالک کو بڑا اپریشیٹ کیا, ان کو سپورٹ کیا, اور پھر کہا کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ جس میں سارے ممالک میرے ساتھ شامل ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حماس ان کے ساتھ آ رہی ہے, یعنی حماس کے ساتھ وہ انڈائریکٹلی رابطے میں, اور عرب دنیا جو ہے نا وہ اس کی دنیا بھر میں بڑی عزت ہے, اور عرب جو دنیا اس کی عزت میرے بھی دل میں بہت ہے. تو ٹرمپ جو ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہوئے آگے چل کے کہتے ہیں کہ عرب دنیا جو ہے وہ امن چاہتی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا اسرائیل بھی امن چاہتا ہے, اور نیتن یاہو بھی امن چاہتا ہے. یہ تو مطلب ایک جوک ہو گیا ہے کہ اسرائیل بھی امن چاہتا ہے اور نیتن بھی امن چاہتا ہے. بی بی انہوں نے تو لفظ کہ بی بھی امن چاہتا ہے. تو بی بی کتنا امن چاہتا ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. وہ امن نہیں چاہتا تو لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر ہیں دوسرے ملکوں کے. اور ابھی ایک ویڈیو تو نہیں, مطلب جب تصویریں جو ہے نا وہ لندن اور مختلف ملکوں کے سڑکوں پہ لگائی گئیں تو لوگ وہاں پہ جو گزر رہے تھے وہ رو پڑے. گزرنے والے لوگ جو ہے نا وہ رو پڑے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, جو وہاں کے غزہ میں بچوں کی حالت کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ تو مطلب ان کی برداشت سے باہر تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ جنگ کو ختم کرانا ہے, اور اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ دونوں کے لیے بڑا اچھا دن ہوگا, اور مشرق وسطیٰ کے لیے یہ حقیقی امن کا پہلا موقع ہے. یعنی اب جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی ہے ٹاپ کلاس سے موقع, اور اس کے بعد پھر موقع ملے گا نہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ پیر کے روز جو ہے یعنی جو میں نے بتایا کہ آج شام کو اس امن مشن پہ بات کریں گے, اور وہ بھی بقول ان کے امن مشن میں شامل ہیں. اور جو کچھ اب تک مذاکرات ہوئے ہیں وہ ان کی اس میں مدد سے ہی ہوئے ہیں, مطلب وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی ذریعے سے رابطے میں. اور عرب ممالک جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 5-6 دنوں سے جو اس میں رکاوٹیں ہیں وہ متن میں ترامیم کی کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک نقطہ ہے کہ معاہدے کے ہوتے ہی حماس سارے کے سارے واپس کر دے گا, اور اسلحہ جو ہے وہ اس کا ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. اب حماس کا یہ ماننا ہے کہ اسلحہ کو کیسے برباد کیا جائے گا, اور حماس کو کیسے وہاں سے بے دخل کیا جائے گا. ہاں, اس میں ایک شک یہ بھی رکھی گئی ہے کہ حماس کے وہ لوگ جو ہتھیاروں کو پھینک دیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم مطلب پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے, تو ان کے لیے عام معافی کی ایک شک رکھی گئی ہے. لیکن اس شک کی جو جزیات ہیں ابھی اس پہ مختلف ملکوں میں جو ہے نا مطلب ملکوں کے اسلامی بلاک اور اسرائیلی بلاک میں کچھ تھوڑا سا اختلاف رائے ہے, اور ساتھ ہی جو یکمش سارے کے سارے جو ہے نا وہ واپس کرنے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے, جو زندہ یا مردہ یرغمالی ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے عرب ممالک جو ہیں,
اور اسلامی ممالک ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سارے واپس کر دیے گئے اور وہ ڈیملٹرائز ہو گیا حماس تو بچے گا کیا، اور اگر انہوں نے نہ پھر مطالبہ اس سے آگے مانے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ نیتن یاہو پہلے بھی کئی بار معاہدوں سے پھر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جنگ بند نہیں ہوتی اور ہم اپنے سارا کچھ ہتھیار بھی پھینک دیں، سارا کچھ دے دیتے ہیں، اور اسی میں پھر یہ بھی ہے کہ فوری طور پر جو سرنگیں بنی ہوئی وہ ڈسٹروائے کرنا ہوں گی، تو اگر سرنگیں بھی تو برباد ہو گئی، یرغمالی بھی واپس چلے گئے اور جنگ بند نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ اس نقطے کی جزیات جو ہے نا اس پر ابھی ہو رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی فلسطینی اتھارٹی جو ہے اسرائیل اس کو کوئی رول نہیں دینا چاہتا، وہ محمود عباس کے بھی حق میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اتھارٹی کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو سارا کچھ اسرائیلی ہے۔ اور ساتھ ہی جو اپنا ویسٹ بینک ہے اس کی جو کس طریقے سے رول کیا جائے گا اس پر بھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہے۔ تو یہ ہے تھوڑا سا، لیکن یہ آگے جا کے ایک دم ہی حل ہوتا ہے بعضوں کا، تو جب آتا ہے کہ اس کے آگے تو ڈیڈ اینڈ ہے تو پھر کسی نہ کسی کو ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسرائیل اس وقت عالمی دنیا میں تنہا ہے سوائے امریکہ کے، اور امریکہ کے اندر بھی وہ اپنی تنہائی بڑھا رہا ہے، اور وہ مطلب سمجھ لیں کہ جو اس کی ایک مخالفت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی جو پسندیدگی ہے اس کا تناسب یوں نیچے آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب اسرائیل بھی اینڈ تک جا کے، ابھی تک تو وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے اپنے پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے اور اپنے فوج کو بھی کہا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مطلب لڑتے رہیں گے، ہتھیار نہ ڈالنے سے مطلب جنگ بند نہیں ہوگی، اور بظاہر جنگ بندی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک کہا ہے کہ یہ سرخ لکیر ہے جو ہم نے پھیری ہوئے معاہدے کو حتمی شکل ابھی نہیں دی گئی، اور اس میں کچھ ایسے ہمارے ہیں جو ہمارے لیے ڈیڈ زندگی اور موت کا سوال ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 21 نکاتی جس منصوبے کی بات کی جاتی ہے وہ میں نے بتایا، اس میں کوشنر کے علاوہ جو ہے جو ٹونی بلیئر اور اس کے بعد وٹکوف، یہ 3 لوگ تھے جو اس میں مسلسل شامل تھے، اور وٹکوف نے جو ہے نا وہ اسرائیل، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، فرانس اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک اور ان کے نمائندوں کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور اس میں کچھ بات چیت جو ہے نا یہ مطلب فریش نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری جو مذاکراتی ڈیل ہو رہی ہے آج کی ہے، نہیں، اس میں کچھ بات چیت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوئی، اور اس کا آغاز جو ہے نا جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ہوا، اور یہ آپریشنل پلان جو ہے نا اس وقت اس کی جزیات طے نہیں ہو سکی تھی، اور اس پر تقریباً کوئی 6 مہینے سے کام ہو رہا ہے، اور کوشنر جو ہے وہ اس پر آگے بڑھا رہے ہیں، پھر ٹونی بلیئر بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں، اور حماس جو ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ بیچ میں یہ بات آ رہی تھی ملک حوالوں سے کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس میں قطر اور مصر کے جو سازی ہیں انہوں نے حماس سے بھی رابطہ قائم کیا ہے، لیکن حماس نے کہا ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی اسرائیل کی طرف سے نئی تجویز ملی ہے، ساری وہی تجاویز ہیں کہ ہتھیار پھینک دو، واپس کر دو، یہ وہ فلان، اور انہوں نے کہا کہ نہ کوئی تجویز نئی پیش ہوئی ہے اور نہ کسی نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ پر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کے بعد سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، یعنی عرب ممالک کو یہ پتہ ہے کہ حماس کیا چاہتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ حماس کے بہاف پر اپنی طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور حماس اس چیز پر راضی ہو جائے گی جس بھی چیز پر یہ راضی ہوں گے۔ مثلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوگا اس کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے، اس میں گارنٹیز آئیں گی۔ اس پر جو عرب ممالک ہیں اس کا کچھ اعتراض ہے، وہ اس کے الفاظ پر کچھ ابھی غور و خوض چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا عرب ممالک نے کہ جنگ بندی عارضی نہیں ہوگی، یرغمالیوں کے رہا ہوتے ہی امریکہ گارنٹی دے کہ جنگ بندی مستقل ہوگی، اور غزہ کی پٹی سے اسرائیل کا جو انخلا ہے وہ بتدریج ہو جائے گا مکمل، اس کی بھی گارنٹی دی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی گارنٹی دی جائے، مطلب یہ ابھی چیز منظر عام پہ نہیں آئی کہ عرب ممالک نے ساتھ جو مذاکراتی ٹیمیں مسلم ممالک کی، انہوں نے امریکہ پر یہ زور دیا ہے کہ اسرائیل اس چیز کی بھی گارنٹی دے کہ ان کے پاس 250 ایسے فلسطینی قید ہیں جن پر مختلف اسرائیلیوں کو قتل کرنے کا الزام ہے، انہوں نے کیا ہے نہیں کیا، کسی کو عمر قید ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، اور یہ 7 اکتوبر کو حراست میں لیے گئے تھے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کو بھی رہا کیا جائے، تو عرب ممالک کا جو سٹینڈ ہے وہ حماس کے بہت قریب ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ وہ اپنا اس کو عرب ممالک کے اس مذاکراتی ایجنڈے کو تسلیم نہ کریں۔ تو ساتھ ہی مطلب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ سنگل ہینڈڈ رول نہیں کرے گی، یہ مطلب اب امریکہ اور مے بی کہ اسرائیل جو چاہتا ہے وہ ہو، اور ظاہر ہے کہ پھر چونکہ اس کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے تو ریکنسٹرکشن کے لیے ضروری ہے کہ عرب ممالک اپنا ہو، تو عرب ممالک اپنا ایک بورڈ تشکیل دیں گے، عرب ممالک اپنا ایک بورڈ تشکیل دیں گے
جو مطلب ایک چند لوگوں کو نامینیٹ کریں گے جو اس میں شامل ہوگا اور رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی ایک عالمی شخصیات بھی کچھ اس میں شامل ہوں گی, اور غزہ میں جو غیر وابستہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ ہیں, ٹیکنوکریٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت 2-3 ماشاء اللہ کے زمانے میں بنی تھی, اور وہ کتنی کامیاب ہوتی آپ جانتے ہیں کہ کیا ٹیکنوکریٹس کا حال ہوا تھا. تو 2-3 ٹیکنوکریٹ جو تو باہر چلے گئے تھے پھر, کیونکہ ٹیکنوکریٹ جب رول کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو یہ رہتے نہیں ہیں, اور وہ ملک کو اس قابل نہیں بناتے کہ یہاں پہ رہ سکیں, تو باہر ہی چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو آرام سے اسی کے میں رہ لیں گے, بل اتنا نہیں آئے گا جتنا پاکستان میں آتا ہے. بہرکیف تو اس میں مطلب انٹرنیشنل اور عرب ممالک کے لوگ شامل ہوں گے, اور سیکیورٹی فورس ایک ہے بنے گی جس میں فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ عرب ملک اور مسلم ممالک کے فوجی شامل ہوں گے. یعنی سیکیورٹی فورس خالصتاً عرب ممالک اور دیگر اسلامی ممالک کے فوجیوں پر مشتمل ہوگی, اور اس میں فلسطینی بھی شامل ہوں گے, ان کو ظاہر حصہ ملے گا, ان کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. اور پھر جو غزہ میں نئی انتظامیہ ہوگی, اس میں اس کو چلانے کے لیے جو فنڈنگ ہے, اب تک تو مطلب یورپ سے آتی رہی تھی, اب یہ اسلامی ممالک کریں گے. اور جو بربادیاں اسرائیل نے کر لی, اس لیے وہ بڑی بڑی عمارتیں گرا رہا ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ خرچو, ادھر ہی ٹھوک جائے سارا پیسہ جو ہے. تو بڑے بڑے جو اب اس کا جو تازہ دھماکے ہو رہے ہیں, بم چل رہے ہیں, وہ تو بڑی بڑی بلڈنگوں پہ تعمیر پہ قید چل رہے ہیں جو غزہ میں کے علاوہ دوسری علاقوں میں بھی ہیں. تو اس کے لیے گورننگ کا باقاعدہ میکینزم بنایا جائے گا. فلسطینی اتھارٹی شامل ہوگی, حماس غیر مسلح ہو گیا تو اس کے لوگ شامل ہوں گے, نمائندے شامل ہوں گے, اور ایک غیر فوجی بنا دیا جائے گا اس علاقے کو, اور تمام بھاری ہتھیاروں کو اور بارودی سرنگوں کو تباہ کر دیا جائے گا. تشدد سے انکار کرنے والے, اس سے کان پکڑے کے معافی مانگنے والے جو ہیں وہ اس میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی امریکہ جو ہے وہ ہم ایک کمٹمنٹ دے گا کہ قطر پر حملہ نہیں ہوگا, اور اسرائیل کو یہ کمٹمنٹ معاہدے کا حصہ بنانی ہوگی کہ اس پر نہیں کرے گا. اور اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ فلسطینی ریاست کی طرف جائیں گے. تو اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ وہ اس پہ راضی نہیں ہے, اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ وہ اس پہ راضی نہیں ہے. وہ کچھ حصوں کو لازمی طور پر جو ہے نا مغربی کنارے کے شامل کرے گا, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ہم ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے, اور ہم اس کو اپنا جب کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو پھر ظاہر بتا دیا جائے گا. لیکن میں نے جیسا کہ مضمون کے شروع میں بھی اپنا اس کے آغاز میں بھی کہا ہے بات کے, مضمون بہت لکھے نا, تو اس لیے مضمون کا عادت پڑی ہوئی ہے زبان پہ, کہ میں تھوڑی سی بات آج ہم کریں گے اس کرکٹ پر. جس طرح درگا پوجا کے پنڈال میں عالمی سیاست داخل ہو گئی, اسی طرح کرکٹ میں بھی عالمی سیاست گھس چکی ہوئی ہے. اور اب میں کرکٹ کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. ہوا یوں کہ جب میچ ختم ہوا تو پاکستان جو ہے نا وہ ظاہر ہے مطلب کچھ ہماری ٹریننگ, آب و ہوا اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہماری ٹیم ہار گئی. اور انڈیا نے چونکہ پہلے سے ہی اپنا اس ایک پلان بنایا ہوا تھا, پیچھے بھی وہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کرتے رہے. 1-2 امپائروں نے بھی ایسی باتیں کی جس پر ہم نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ سے شکایت کی, کچھ حل ہو گئیں اور کچھ حل طلب ابھی تک ہیں. تو پاکستان نے اس پر ٹرافی جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ٹیم سے لینے سے, ہمارے جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین, انہوں نے اسے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا, اور انڈین ٹیم نے محسن نقوی سے ہاتھ بھی نہیں ملائے. اچھا, اب یہ ہوا کہ یہ ایک ہائیسٹ لیول کی جو ہے نا بدترین لیول کی ایک پالیٹکس تھی جو انڈیا نے ہمارے اپنے کرکٹ بورڈ میں بھی گھسا دی, اور کرکٹ اور اس کے علاوہ دیگر میچوں میں بھی شامل کر دی ہوئی. مطلب آپ دیکھیں گے جو ہاکی کے میچز ہوں گے ان میں بھی اسی طرح سے چلے گا. یہ یہاں رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ انڈیا کسی چیز کو روکتا نہیں ہے, وہ تو بڑھانے کا ایکسپرٹ ہے, میگنیفائی کرتا ہے, اس کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے, میگنیفائی کرتا ہے. تو انڈین ٹیم نے جو اپنے انفرادی ایوارڈ تھے وہ بھی انہوں نے ان لوگوں سے لیے جن میں پاکستانی شامل نہیں تھے, مطلب دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے لیے. تو پاکستانی ٹیم کے جو ممبران تھے, ٹرافی تو ان کے پاس تھی, انہوں نے دینی تھی, تو کیونکہ یہ اس کے اپنا منتظمین میں شامل ہیں. تو ٹیم نے جو ہے نا وہ انڈین ٹیم نے ہمارے محسن نقوی کو ایسے اگنور کیا جیسے وہ ہیں ہی نہیں, اور انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ تھا کہ ہم ان سے نہیں لیں گے. انہوں نے انفرادی بھی ان سے نہیں لیے پرائز جو تھے, تو انفرادی پرائز تو چل گئے, لیکن محسن نقوی وہاں پہ ڈٹ گئے. آفرین ہے, سلوٹ ہے کہ ڈٹ گئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے ہم ان کو, اگر انہوں نے ایسے کیا ہے تو پھر لے لیں ٹرافی جیسے لینی ہے ہم سے. تو ٹرافی ایک نوجوان جو وہاں سے لے کے واپس چلا گیا اپنا روم میں اور ڈریسنگ روم میں.
تو پاکستان کا جو تھا، تو اب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ٹرافی تو ملنے والی ہے نہیں. انہوں نے کافی چوں چاہ کی کہ ٹرافی مل جائے، ٹرافی مل جائے. ٹرافی ملنے والی تھی نہیں. محسن صاحب نے دینے سے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کمپلینٹ کریں گے، پاکستان نے کہا کہ ہم بھی کمپلینٹ کریں گے. اگلے چند ہفتوں کے بعد اجلاس ہونے والا ہے اپنا منتظمین کا. تو انڈیا کے جو حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے رویے کی شکایت کریں گے. پاکستان کہہ رہے ہیں ہم انڈیا کے رویے کی شکایت کریں گے، کیونکہ آغاز تو وہاں سے ہوا نا کہ پہلے ایک تو یہ تو روایت چلی آ رہی تھی کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کو اگر انہوں نے کوئی آؤٹ کر دیا تو آؤٹ نہیں دیا جا رہا، بالر کو اپنا سنپ کیا جا رہا ہے، کہیں بیٹسمین کو سنپ کیا جا رہا ہے، ایلیگل آؤٹ دیے جا رہے ہیں. تو تھوڑی سی بہتری آئی، لیکن کہیں کہیں ایسا ہو بھی جاتا تھا. تو اب ہاتھ نہ ملانا، انسلٹ کرنا اور اشارے کرنا، اس پر پاکستان کے ایک پلیئر کو تو سزا ہوگی، انڈیا کے پلیئر کو نہیں ہوئی. جب تک میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ادھر تک کچھ افواہیں ایسی ہیں کہ شاید دے دی جائے، لیکن ابھی تک تو میں نے کوئی ایسی ٹھوس خبر نہیں پڑی کہ انڈین جو پلیئر ہے جس نے زیادتی کی پاکستان کے ساتھ اس کو سزا ملی ہو. تو بہرکیف اس کے بعد اب یہ معاملہ جائے گا اپنا کمیٹی میں، جو اجلاس اگلے چند ہفتوں کے بعد ہوگا. ادھر تک ٹرافی تو ہمارے پاس ہی رہے گی، چاہے جیسے بھی رہے گی، انڈیا کے اپنے رویے کی وجہ سے رہے گی. اچھا، جب یہ سارا وہاں پہ اجلاس ختم ہو گیا اور پاکستان کے جو حکام تھے کہ میچ کے جو منتظمین تھے وہ واپس آ گئے، تو اپنا انڈیا کے جو کھلاڑی تھے اب انہوں نے ہمیں یہ خیالی سا کپ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور خیالی کپ کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریب کی، انجوائے کی، جس کے بعد وہ واپس چلے گئے. تو جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. انڈیا جو مختلف ریاستوں میں بو رہا ہے وہی کاٹ رہا ہے. پہلے انہوں نے کشمیر میں تشدد کو بویا، وہاں تشدد کو کاٹا. پھر انہوں نے منی پور ادھر ادھر تشدد کو بویا، وہ کاٹ رہے ہیں. اب انہوں نے لداخ میں تشدد کو بویا ہے، وہ کاٹیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تو جہاں جے پور کی جیل میں رکھا ہے سونم وانگ چک کو، وہاں پہ ہڑتال ہو گئی ہے، وہاں پہ لوگ جیل کے باہر جمع ہو گئے ہیں. تو جو بو گے وہ کاٹو گے. اب ہم یہاں سے نکل کے پھر پاکستان، چین، ایران اور روس کی طرف چلے جاتے ہیں. ان ممالک کا اجلاس ہوا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے کچھ ولاگر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو یہ پرمیشن دے کے آ گیا کہ بھائی بگرام ایئرپورٹ پر اڈا لے لو. تو پاکستان کا نہ ملک ہے نہ دینے کی پوزیشن میں ہے. تو ولاگرز کچھ تھوڑا سا عقل کے ناخون لیں، یہ والے ہی لے لیں. تو بار کے اپنا پاکستان، چین، ایران اور روس کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں کسی ملک کو فوجی اڈا نہیں دیا جائے گا. کیسی بات ہے؟ افغانستان میں کسی ملک کو فوجی اڈا نہیں دیا جائے گا. یعنی نہ چین لے گا خود بھی، نہ روس لے گا خود بھی، اور نہ پاکستان لے گا، لینا بھی نہیں چاہتا. تو مطلب امریکہ کو بھی نہیں دیا جائے گا. تو یہ وزرائے خارجہ کا جو ایک اجلاس تھا وہ جمعرات کے روز نیو یارک میں منعقد ہوا تھا، اور وہاں پہ مطلب اس چیز کی مخالفت کی گئی تھی کہ یہ اڈے کسی کو نہیں دیے جائیں گے. افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، ساورن کنٹری ہے، علاقائی سلامتی کا مسئلہ ہے. تو چاروں ممالک نے علاقائی سالمیت کے اور اس کے احترام پر زور دیا، ان کی خود مختاری کے. تو پاکستان تو ہر مرحلے پر افغانستان کی خود مختاری کو سپورٹ کرتا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں کہ افغانستان بھی کسی مرحلے پر ہماری خود مختاری کو بھی سپورٹ کر دے، کیونکہ ٹیررسٹ جو وہاں سے آتے ہیں وہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. تو وہ اپنے ٹیررسٹوں کو باندھ کے رکھے، ان کو کہیں جیلوں میں رکھے. تو کافی ساری جیلیں ان کے پاس ہیں جو مطلب امریکہ نے بھی بنائی تھیں، بدنام زمانہ بھی کچھ جیلیں ہیں. تو 4 ممالک کی طرف سے مخالفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں ایک فوجی اڈا ان کو چاہیے. اس فوجی اڈے کی مخالفت میں اسٹیٹمنٹ آ گئی. اب وہ کیا کہتے ہیں جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اڈے پہ بات ہو گئی، افغانستان پہ بات ہوگی، یہ وہ. تو ایک تو یہ مطلب بڑا ایشو تھا جس پر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ بات کروں. اب میں آخر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ بنگلہ دیش کے بارے میں یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی بنگلہ دیش پر انڈیا اٹیک کر دے گا، بنگلہ دیش پر انڈیا وہ کر دے گا، بنگلہ دیش میں انڈیا مداخلت کر دے گا، بنگلہ دیش کمزور ہے، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ یوں ہیں، وہ فلانا ہے، یہ وہ. تو جماعت اسلامی کے ایک ڈپٹی رہنما ہے، اس وقت وہ مقیم ہے امریکہ میں. تو جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ وہاں پر حملہ ہوگا، وہاں پہ یہ ہوگا، وہاں پہ وہ ہوگا، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا بھاگ جائے گی، ڈر جائے گی. تو جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں سید عبداللہ محمد طاہر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ جنگ چھیڑی تو نتائج وہ خود بھگتے گا.
مطلب یہ حسینہ واجد کا دور نہیں ہے، یہ اور دور ہے، یہ آزادی کا دور ہے، تو جس میں وہ خود نمٹے گا، اور یہ مکتی باہنی کا دور نہیں ہے۔ تو ان کا بڑا بیان وائرل ہے ورلڈ میں، انہوں نے یہ کہا کہ 50 لاکھ بنگلہ دیشی نوجوان تیار ہیں۔ کس کے لیے؟ انڈیا کے لیے۔ تو ساتھ ہی بیچ میں ایک غزوہ ہند کا لفظ بھی آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی انٹرنیشنل میڈیا کو تو غزوہ ہند بہت پسند ہے۔ تو نائب امیر جو ہیں سید عبداللہ محمد طاہر، انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ہندوستان میں بنگلہ دیش کی جنگ اگر چھیڑی انڈیا نے تو پھر یہ غزوہ ہند کا آغاز ہوگی، اور پھر ہم غزوہ ہند جو ہے نا اس پہ ہم اس کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ تو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے نئی دہلی کو صاف طور پہ یہ باور کرا دیا کہ انڈیا جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہ دیکھے ہماری طرف، ہم ان کی آنکھیں نکال ہی لیں گے، مطلب سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تقریر جو انہوں نے کی ہے، یہ انہوں نے بنگلہ دیش امریکن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیو یارک میں ایک استقبالیہ ہوا تو اس سے خطاب کیا تھا۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ایک طرف تو یہ وہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 1971 کا بدلہ لے لیں گے، اور اس دوران جو جس قسم کا تشدد کیا تھا اس قسم کا تشدد تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم اس داغ کو دھو دیں گے کہ بنگلہ دیشی لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے حق میں ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے ماشاءاللہ ویسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آخر میں ایک دعا بھی فرمائی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر میں انہوں نے ایک دعا بھی فرمائی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ انڈیا بنگلہ دیش پر حملہ کرے، وہ داخل ہو، تاکہ ہم 1971 میں جو ہم پر لگا داغ ہے انڈیا سے دوستی کرنے کا اور زخم کھانے کا، وہ مٹ جائے، اور ہم اپنی حقیقی آزادی کو حاصل کر لیں گے، اور ہم آزادی پسند ہیں اور آزادی کو ہم کھونے نہیں دیں گے۔ تو معزول وزیر اعظم حسینہ واجد جو ہیں وہ بے شک وہاں رہیں اور جنگ میں انڈیا کا ساتھ دیں، لیکن ہم دینے والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ سہیمر کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی 4 ٹاپکس کے ساتھ۔ خدا حافظ۔